اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع مکرم، عبادات میں، فرائض اور لطائف میں جب آپ کو لذت محسوس نہ ہو یا آپ عبادات سے دور ہوتا محسوس کریں تو جہاں پر مذہب میں دینی دعائیں، وظائف اور لطائف موجود ہیں، وہاں پر ساتھ ساتھ آپ کے بھی اشعار پڑھ لیا کریں۔ اگر ناکام ہوتا رہوں عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو تیری عاشقی کی نہ چھوڑوں، یہ رشتہ عشق و محبت کا قائم ہی رکھوں، جو 100 بار بھی ٹوٹے تو 100 بار جوڑوں۔ سامعین مکرم، یہ شعر 4-5 مرتبہ پڑھیں گے تو دوبارہ آپ کا عبادت میں ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 2، جن لوگوں کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت میں جنت کو خرید سکتے ہیں، جنت کو پا سکتے ہیں۔ اپنے والدین کی تابعداری کریں، فرمانبرداری کریں۔ جیسے کہ آج کے ماحول کے مطابق اگر وہ آپ محسوس کریں، آپ کے نزدیک اگر وہ غلطی اور خطا پر ہیں، تب بھی آپ ان کے آگے اٹھ بھی مت کیجیے گا، کیونکہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان سے غلطی خطا ہو بھی جائے، تب آپ یاد کریں کہ آپ جب چھوٹے تھے 100 غلطیاں خطائیں کرتے تھے، تب بھی آپ کے والدین مسکرا کر آپ کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر محسوس کرو کہ کوئی آپ کے والدین قرآن و سنت کے خلاف حکم دیتے ہیں، انہیں پیار اور محبت سے سمجھائیں، لیکن پھر بھی ان سے لڑائی جھگڑا مت کیجیے گا، بلکہ فریق ثانی کے ساتھ بھی حقوق و فرائض کے ساتھ پیش آئیے گا۔ کوئی ایسا اقدام مت اٹھائیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ بہرحال ہر حالت میں اپنے والدین کی عزت، تابعداری اور فرمان برداری کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ہواؤں میں اپنے تخت سلیمانی پر محو پرواز تھے کہ آپ نے دیکھا نیچے دریا میں پانی جو ہے وہ طغیانی کی کیفیت میں تھا، تو آپ نے ہوا کو حکم دیا رک جا۔ جب دیکھا موتی پانی میں تیر رہا ہے، آپ نے اپنے معاونین جنات کو حکم دیا وہ موتی لے کر آئیں۔ موتی کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اللہ کے حکم سے اس کو موتی کو کھولا تو اس کے اندر ایک نوجوان سجدے میں گرا ہوا تھا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کون ہو، انسانوں میں سے ہو جنات میں سے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں انسانوں میں سے ہوں۔ آپ نے پوچھا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ وہ کہنے لگا میں اپنے والدین کا فرما بردار تھا، خدمت گزار تھا، تو میرے والدین خوش ہو کر مجھے دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تجھے ایسا مقام عطا فرمائے، نہ وہ دنیا میں ہو نہ وہ آخرت میں ہو۔ تو ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا تھا، یہ موتی آیا، کھلا، اس کے اندر میں بیٹھ گیا اور یہ بند ہو گیا۔ تب سے میں اس کے اندر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو کھاتا کیسے ہے؟ وہ کہنے لگا اس کے اندر ایک درخت اگتا ہے، شہد سے میٹھا پھل ہوتا ہے، دودھ سے سفید اور برف سے ٹھنڈا، وہ میں کھا لیتا ہوں، پھر وہ درخت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اس کے اندر صبح کیسے ہوتی ہے؟
وہ نوجوان کہتا ہے جب صبح ہوتی ہے یہ اندر سے سفید ہو جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے اس کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آپ نے دوبارہ اس موتی کو حکم دیا، وہ دریا میں لوٹ گیا۔ سامعین مکرم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کو راضی کرنا ہے۔ والدین کے ہاتھ چوما کریں، ان ہاتھوں نے تمہیں زندگی میں وسیلہ بنے، اور ماں کے بھی ہاتھ چوما کریں، ان ہاتھوں نے تمہیں مرنے نہیں دیا۔ تم پیشاب سے بھیگ جاتے تھے، وہ تمہیں خشک کر دیتی تھی۔ صبح سے شام تک اپنی اولاد کی خدمت میں وہ والدہ مصروف رہتی تھی۔ والد صبح سے شام تک اپنے بچوں کے روزگار کے سلسلے میں دن رات وقت کیا ہوا تھا۔ اگر آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو احسان مندی کیجیے، اپنے لوٹے ہوئے دن یاد کرو۔ اس زمانے میں کوئی لقمہ نہیں دیتا، کسی کو کوئی 1 روپیہ نہیں دیتا، کہ وہ والدین جنہوں نے اپنی زندگی اپنے اولاد کے لیے وقف کی ہوئی تھی، ان کا اس احسان کو بڑھاپے میں لٹاؤ۔ اگر وہ کچھ کہہ بھی دیں تو ان کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ باقی تمام اپنے حقوق و فرائض پورے کرو۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے والدین کی تابعداری، فرمانبرداری کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گی۔ آپ کی اولاد سے آپ کو یہ صلہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔